تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المجادلہ کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ المجادلہ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور پہلی ہی آیت کے لفظ تجادلک سے یہ ماخوذ ہے، یہ نام۔ اس کے دونوں تلفظ ہیں مجادلہ اور مجادلہ، یعنی دال پر زبر بھی اور زیر بھی، دونوں کی گنجائش ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہے کہ بحث و تکرار، جبکہ مجادلہ کا معنی ہے بحث و تکرار کرنے والی، یعنی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ غزوہ احزاب کے بعد بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ غزوہ احزاب میں جو کہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا تھا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی جگہ نہیں ہو سکتے، ان کے لیے وہ اصول نہیں ہے۔ تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ جو کہ شرعی اصطلاح میں زہار کہلاتا ہے، اس کا ذکر فرمایا کہ ما جعل وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، کہ تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ یعنی زہار ایک شرعی اصطلاح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب خاوند اور بیوی میں کوئی جھگڑا ہو جاتا، تکرار ہوتی اور بہت آگے بڑھ جاتی بات، تو خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ اب تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے۔ اس مسئلے کو زہار کہا جاتا تھا اور وہ اس عورت سے الگ ہو جاتا تھا۔ طلاق میں تو وہ لوگ رجوع کی گنجائش سمجھتے تھے، لیکن زہار کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی، تو اس مسئلے کو زہار کہا جاتا ہے۔ تو جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس زہار کے مسئلے کو یعنی بہت برا قرار دیا اور اہل ایمان کے لیے اس میں پورا قانون جو ہے بیان کیا ہے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جبکہ سورہ احزاب میں تو صرف اس کا اتنا ہی ذکر جو کہ آپ کو میں نے بتایا کہ تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، یعنی اس کو کوئی گناہ یا جرم جو ہے وہاں اس کی تفصیل نہیں دی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً اس قانون کو بیان کیا ہے۔ اس کے پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ خزرج کی ایک خاتون تھیں، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت، تو کسی بات پر ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر ڈالا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے بس ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ اب اس عمر میں کیا بنے گا ہمارا اور بچوں کا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور رو پیٹ کر فریاد کرنے لگیں کہ اللہ کے رسول ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ بچے
جو ہیں یہ برباد ہو جائیں گے، ہمارے لیے کوئی صورت نکالیے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مختلف باتیں فرمائی اس موقع پر، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرے پاس اس کا کوئی حکم نہیں ہے، یا میرے پاس اس بارے میں ابھی کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اور وہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ مسلسل فریاد کرتی رہیں، روتی رہیں کہ ہمارے لیے کوئی صورت پیدا کیجیے۔ تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کی تو اللہ نے سن لی، سننے تک ہی محدود نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی فریاد رسی کر دی۔ اس معنی میں ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں کی تو بھائی سنی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی اس مشکل کو دیکھیں کس طرح سے حل کیا کہ فوراً قرآن مجید میں یہ وحی نازل کر دی اور قیامت تک کے لیے ہوگی۔ اور اتنا اونچا مقام حاصل ہے حضرت خولہ کو کہ صحابہ کرام ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک واقعہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے حضرت عمر کو روکا کہ میری بات سنو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور گردن جھکا کر اس عورت کی بات سنتے رہے۔ بعد میں جب بات مکمل ہو گئی تو ایک ساتھی نے ان سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ کیا ہوا کہ آپ کے ساتھ بڑی توہین ہوئی کہ اس عورت نے آپ کو روک کر اس طرح سے بات کی ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ عورت کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی فریاد 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ اگر یہ مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں اس کی بات سنتا رہتا، اور صرف نمازوں کے اوقات میں ہی میں اس سے معذرت کرتا۔ تو اتنا اونچا مقام صحابہ میں ان خاتون کا تھا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں یہ آیات جو ہے نازل کی ہیں۔ آیات سادہ ہیں، مطلب آسان ہے، لیکن پس منظر میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ان کے خامن جو تھے اوس بن صامت، وہ ان سے زہار کر بیٹھے تھے اور بہت مشکل صورتحال تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی، اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی، آپ سے فریاد کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی۔ تو سننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی فریاد رسی کر لی، اس عورت کا مسئلہ حل کر دیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تمہاری یہ سب بات سن رہا تھا، تم دونوں کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہاری بات سن رہا تھا۔ یعنی اللہ بے خبر نہیں ہے اپنے بندوں سے، ہر شخص کے ساتھ ہے، وہ ہر شخص کے معاملے کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، یعنی وہ سب کی سنتا ہے اور سب کو دیکھ بھی رہا ہے، کوئی اس سے اجل نہیں ہے۔ الذین یظاہرون، اب دیکھیں اب اس مسئلے کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں ہرگز نہیں ہیں۔ یعنی بیوی کبھی بھی ماں کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، ماں وہی ہے جس نے جنا ہے، اور بیوی جو ہے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو ماں کا ہے۔ ان امہاتہم الا اللہ، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، ولدنہم، یعنی جو تمہارے جنم جس کے ذریعے سے ہوا ہے وہی تمہاری ماں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا وَمِنَ الْقَوْلِ زُورًا، اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ بہت بری اور یعنی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ کہ ایک بیوی کو جو ہے
माँ करार देना, इससे ज़्यादा झूठी बात क्या होगी। और नापसंदीदा भी है ये बात, यानी कोई शख्स कहना तो दरकिनार, तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस बात का कि वो अपनी बीवी को अपने माँ के दर्जे पर लाए और उसको ये ऐलान करे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइन्नहुम लयक़ूलूना मुनकरम मिनल कौल, वो लोग बहुत नापसंदीदा बुरी बात मुंह से निकालते हैं जो ऐसा कहते हैं, वज़ूरा, और बहुत गुनाह की बात है। व इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, लेकिन अल्लाह ताला बहुत गुज़र करने वाला और माफ़ करने वाला है। यानी ये जुर्म बहुत बड़ा है, इसकी सज़ा बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की ये सिफ़त है कि वो दरगुजर से काम लेता है और माफ़ कर देता है। लिहाजा उसने तुम्हारे इस कसूर को दरगुजर किया है, माफ़ किया है। लेकिन अल्लाह ताला ने देखें बाज़ कसूरों की सज़ाएँ इबादत की शक्ल में रखी हैं, यानी वो महज इबादत ही नहीं है बल्कि इस्लाह का ज़रिया भी है कि आइंदा वो जुर्म ना करे। और इसी तरह से बाज़ सज़ा को इबादत बना दिया है, यानी वो सज़ा भी है और उसके ज़रिए से इंसान अल्लाह की कुर्बत भी हासिल करता है। तो यही सज़ा अल्लाह ताला ने ज़िहार करने वालों के लिए रखी है जो इन आयात में आगे बयान हो रही है कि वो इबादत भी है और सज़ा भी है, दोनों पहलू हैं। तो फरमाया कि वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम, जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठे हैं, सुम्मा यऊदूना, और फिर वो रुजू करें अपनी बीवियों की तरफ, लिमा कालू, उस बात से जो उन्होंने कही है, फ़तहरीरु रक़बतिन, उन्हें चाहिए कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करें, एक ग़ुलाम आज़ाद करें, मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, इससे पहले कि वो अपनी बीवियों को हाथ लगाएं या उनकी बीवी उनको हाथ लगाए। यानी ये सज़ा, और देखें एक इबादत भी है कि इसके नतीजे में ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा, उसे आज़ादी मिल जाएगी। तो जो लोग ज़िहार कर बैठे अपनी बीवियों से, तो उन, और फिर वो अगर रुजू करना चाहें तो फिर सज़ा ये है कि वो एक ग़ुलाम को आज़ाद करें उन्हें छूने से पहले। ये भी एक इशारतन किनायतन बात है, छूने से मुराद ये है कि उनके साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें। ज़ालिकुम तुअज़ून बिही, तुम्हें अल्लाह ये नसीहत करता है, यानी अल्लाह की तरफ से ये नसीहत है तुम्हारे लिए। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और याद रखो जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है, अल्लाह से पोशीदा नहीं है। अब ग़ुलाम आज़ाद करना ये भी हर एक के बस की बात नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमल्लम यजिद, और जो ऐसा ना कर सके, इसकी साथ ना कर रखता हो, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन, तो वो 2 माह तक मुतवातिर रोज़े रखे पै दर पे, यानी ये कफ़ारा है इस सज़ा का। फरमाया कि तो वो 2 माह तक तवातुर के साथ रोज़े रखे, मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, इससे पहले कि वो छुए अपनी बीवी को। फमल्लम यस्तते, अब देखें ये भी कोई आसान काम नहीं, 2 माह तक मुतवातिर रोज़े रखना। हो सकता है गर्मियों का मौसम हो, बुढ़ापा हो, बीमारी हो, बीमारी में, और ये भी याद रहे कि हज़रत ये जो थे जिन्होंने ये उनसे जुर्म हुआ, ज़ईफ़ भी थे, बूढ़े भी थे वो। तो फरमाया अगर कोई 2 माह के रोज़े रखने की साथ ना रखता हो, फ़इत्आमु सित्तीना मिस्कीना, तो फिर वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। देखें, यानी ये सारे के सारे इबादत भी हैं और सज़ा भी है, दोनों पहलू हैं इनके अंदर जो है। ज़ालिका लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये है तुम्हारे लिए यानी कफ़ारा जो भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, यानी उसको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी इनमें से जो उसकी इस्तात के मुताबिक हो। व तिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की कायम की हुई हुदूद हैं। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ काफिरों से मुराद वो काफिर नहीं है जो अल्लाह रसूल का इनकार करने वाले हैं, बल्कि जो अल्लाह की हुदूद को पामाल करने वाले हैं, जो ईमान लाने के बाद फिर ईमान के तकाज़ों को पामाल करने वाले हैं, उनके लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो भी काफिर हैं, जो यानी कि हुदूद को तोड़ने वाले हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि उनके पास इतनी भी इस्तात नहीं थी कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, तो फिर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا کہ آپ نے اتنا خوراک مہیا کی ان کے لیے کہ 60 مسکین 2 وقت کھا سکے، اس کو جو ہے اتنا اس کو دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے میں ہی ہماری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔